محترم تاسو لاول د خبرې واورئ بیا یې جواب کو انشاءاللہ. یہ جاوید اختر صاحب ہیں جو انڈین فلموں کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود سے. وجوہات بھی بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہا ہوں. اور انہوں نے جو کہا تو ان کے مقابلے میں کسی چینل نے ایک مفتی صاحب کو بلایا اور مفتی صاحب نے جوابات بھی دے دیے. اور مفتی صاحب کے ماننے والے اور سارے مسلمان تالیاں بجاتے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب جیت گئے، مفتی صاحب جیت گئے. اور مفتی صاحب نے جاوید اختر جیسے خدا کے انکاری کو لاجواب کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر یہ لاجوابی ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں شکست، تو میں اس کو شکست تسلیم نہیں کرتا. اور مفتی صاحب نہیں جیتے. جیت تب میں مانوں گا کہ جب اس نشست کے بعد، کہ جس نشست میں مفتی صاحب نے دلائل دے دیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسی سٹیج پر جاوید اختر صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتے، اور پھر جاوید اختر اسی وقت اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کے سامنے بھی سر جھکاتے کہ اب جو اللہ چاہیں گے میں وہی کروں گا. تو اگر یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں، مفتی صاحب جیت چکے ہیں اور میں سلام کرتا ہوں مفتی صاحب کو. لیکن اگر ان دونوں باتوں میں ایک بات بھی نہیں ہوئی، اور جیسے اس مناظرے سے پہلے جاوید اختر تھے تو اس مناظرے کے بعد بھی ویسے جاوید اختر رہے، اور کچھ بھی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر، کوئی اطمینان انہیں نہیں نصیب ہوا، تو پھر یہ شکست ہے کس کی؟ مفتی صاحب. محترم سامعین، میں تو اس شخص کو جانتا نہیں ہوں، لیکن جاوید اختر صاحب کو لے کر اس نے یہ بات کی ہے کہ مفتی شمائل اور جاوید اختر کے درمیان جو مناظرہ ہوا اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا اگر مفتی صاحب کے دلائل سے جاوید اختر مسلمان نہیں ہوا تو مفتی صاحب کامیاب نہیں ہوئے، یعنی یہ مناظرہ مفتی صاحب نہیں جیتے. اگر یہی سمجھا جائے کہ باطل آپ کے دلائل سے مرعوب ہو کر ایمان قبول نہیں کرتا تو آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی، تو پھر یہ اعتراض آپ کو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اٹھانا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اپنے معجزات رکھ رہے ہیں، لیکن فرعون ویسے کی ویسے نہ ایمان قبول کرتا ہے. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو جہل کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، لیکن ابو جہل نے باوجود اس کے کہ معجزہ دیکھا ایمان نہیں لایا. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی مبارک سے کنکریوں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، تب بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا. تو یہ کہنا کہ باطل آپ کے دلائل کی وجہ سے ایمان نہ لائے تو آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، یہ سراسر غلط بات ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ پگڑی باندھ کے بس داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو مولویوں جیسا بنایا ہوا ہے اس نے، لیکن یہ عالم نہیں ہے، یہ قرآن کو جاننے والا نہیں ہے، یہ قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہے، یہ حدیث کو بھی جاننے والا نہیں ہے. لہٰذا ان جیسے لوگوں سے آپ اپنے ایمان کو بچائیے گا.